بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ پچھلے کافی دنوں سے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف کچھ صحافی برادری، ایک خاص گروپ ابھر کے سامنے آیا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ سے ایسا جانے نہ دے جس میں وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بات نہ کر سکے۔ میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں جو بھی عالم ہے، وہ دیوبندی ہو، اہل حدیث سے ہو، شیعہ برادری سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ سارے کے سارے عالم ہمارے لیے انتہائی زیادہ قابل احترام ہے۔ ہم سب ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی سی بھی بات کرنے والے۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کی حد سے بھی زیادہ عزت کریں، وہ جس فرقے سے بھی بلونگ کرتے ہو، سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ٹی وی شو میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بات کی، حالانکہ وہ بات 200% صحیح بات تھی، لیکن کچھ ایک خاص گروپ، اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کے سارے جو صحافی، اسپیشلی جو اینکرز ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے اگینسٹ میدان میں اتر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے نواز شریف کے بہت قریبی بندے ہیں یا نون لیگ کے بہت قریبی بندے ہیں، اور ان لوگوں نے ہر موڑ پہ نواز شریف اور اس کی پارٹی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ اس میں سے میجورٹی شاید ان لوگوں میں ہے جو لفافہ صحافت کے نام سے مشہور آلریڈی ہو چکے ہیں، اور موجودہ حکومت کے وہ ٹوٹلی اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے کہ وہ سارے کے سارے جو اینکرز ہیں وہ 2-3 خاص ٹی وی چینلز ہیں جو نواز شریف کے زمانے میں ان ٹی وی چینلز کو بہت زیادہ نوازا جاتا تھا، نواز شریف ان کو نوازتا تھا ان ٹی وی چینلز کو، اور یہ اینکرز ان ٹی وی چینلز پہ، ان میڈیا گروپس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ آج سلیم صافی صاحب کا ایک کالم اخبار میں چھپا ہے، اور اس کالم میں انتہائی افسوس سے بھرپور باتیں، بہت افسوس کی باتیں اس نے لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ان ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سلیم صافی صاحب، جس کا تعلق مردان کے ایک غریب گھرانے سے ہے، ڈسٹرکٹ مردان سے وہ بلونگ کرتے ہیں، اس نے کس طریقے سے گریجویشن کی ہے، امید ہے کہ سلیم صافی صاحب نہیں بھولے ہوں گے۔ کس طریقے سے گریجویشن کی ہے، اس ٹائم پہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کا بینک جو اکاؤنٹ ہے وہ کس حد تک بڑا ہوتا تھا، اور آج سلیم صافی صاحب کے پاس کیا کچھ ہے۔ اس کا جواب شاید حکومت دے سکتی ہے اگر وہ ساری کیلکولیشن کر لے، یا ایف بی آر جو ہے نا اس کا پتہ لگا سکتی ہے، یا سلیم صافی صاحب خود جواب دے سکتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ تو سامنے بات آ جائے گی کہ یار سارا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں ملا ہوا ہے، یہ تو کیلکولیشن کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا۔ سلیم صافی صاحب کا آج اخبار میں آرٹیکل چھپا ہے، کالم چھپا ہے، اور اس کالم میں اس نے کوشش کی ہے کہ موجودہ حکومت اور مولانا طارق جمیل صاحب کی مخالفت کی ہے، اور وکالت اس کالم میں کی ہے نون لیگ کی۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے شروع میں کہا، انٹرو میں کہا کہ یہ صحافی، یہ جو اینکرز ہے، یہ کوئی سا بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ یہ لوگ وکالت کریں نون لیگ کی۔ تو اس کالم میں بھی سلیم صافی صاحب نے نون لیگ کی وکالت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ کالم تو کافی بڑا ہے، پروگرام جو ہمارا یہ ویڈیو ہے یہ 10-12 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں کمپلیٹ کالم تو جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے سے قاصر رہوں گا، لیکن جو چیدہ باتیں ہیں، جس طرح اس نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی صفات، جو سلیم صافی صاحب ہے وہ لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیوں ہر وقت عمران خان صاحب کی صفت کرتے رہتے ہیں۔ مین مقصد کیا ہے کہ آپ نواز شریف اور زرداری کی صفت کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ مولانا صاحب، آپ کو چاہیے کہ زرداری اور جو نواز شریف ہے اس کی بھی جو ہے آپ صفت کریں۔ اگر آپ بار بار میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ایماندار بندے ہیں، اور تو اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں تو وہ چور ہے۔ سلیم صافی صاحب کا مطلب یہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مولانا صاحب عمران خان صاحب کی صفت کرتے ہیں تو عمران خان صاحب میں گٹس ہے۔ عمران خان صاحب نے آلریڈی ثابت کیا ہے کہ اس کا جو پاسٹ ہے اس میں اس نے پیسوں کی حد تک 2 نمبریاں نہیں کی ہے، لیکن جو پاسٹ کی اور گورنمنٹس گزری ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہو یا زرداری صاحب کی ہو، تو اس میں بار بار ان پہ سینکڑوں سے بھی شاید زیادہ
نون لیگ کے بندوں پہ اور پیپلز پارٹی کے بندوں پہ کیسز آلریڈی دائر ہو چکے ہیں اور کافی زیادہ چیزیں پروف ہو بھی چکی ہے، اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود ایک صاف بندے ہیں، کوئی کرپشن وغیرہ کا چارج اس پہ نہیں ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی۔ دوسری بات جو وہ کر رہے ہیں اپنے کالم میں لکھتے ہیں سلیم صافی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ اجڑا چمن، یہ جو مولانا صاحب ہیں، مولانا طاہر جمیل صاحب نے کسی جگہ پہ یہ بات کی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو جب حکومت ملی تو یہ اجڑا چمن ملا تھا، مطلب یہ کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی یا پچھلی جو گورنمنٹس گزری ہے ان لوگوں نے پاکستانی خزانے کو بہت زیادہ لوٹا تھا، نیست و نابود کیا تھا، اور عمران خان صاحب کو خالی خزانہ ملا تھا۔ تو سلیم صافی صاحب آپ کو اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیا مولانا طاہر جمیل صاحب یہ غلط بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ یہ ابھی جو پاناما کا کیس سامنے آیا ہے، یا زرداری صاحب کا جو فیک اکاؤنٹس یا اس طرح کے سرائے محل یا باقی بہت سے کیسز ان لوگوں پہ جو بار بار بنتے آ رہے ہیں اور کافی چیزیں پروف ہو چکی ہے اور بار بار ان لوگوں کو NRO ملا ہے، تو کیا ان لوگوں نے اپنی فیکٹری چلا کے یہ پیسہ کمایا تھا؟ یا حقیقت یہی تھی کہ پاکستان کے غریب عوام کا خون چوس کے ان لوگوں نے یہ پیسہ لوٹا ہے، کمایا نہیں بلکہ لوٹا ہے، اور اتنے اربوں کروڑوں روپے بنائے ہیں؟ تو جب پاکستان کے خزانے کو اس طریقے سے لوٹا جائے تو ضروری بات ہے کہ عمران خان صاحب کو اجڑا چمن ہی ملنا تھا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب کو وکالت کرنے کے بجائے ریئلسٹک سوچ رکھنی چاہیے اور جو ریالٹی ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ حالانکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بات کی تھی میڈیا کے بارے میں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ بھی اینڈ پہ میں کوشش کروں گا کہ طارق جمیل صاحب کا جو اس ٹائم پہ کلپ تھا وہ ورڈ بائی ورڈ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ سکوں۔ اصولاً تو اگر آپ نے بات کرنی ہے سلیم صافی صاحب تو مولانا صاحب کے اس بات پہ اس پوائنٹ پہ جو ہے نا آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے نا موقع پاتے ہی عمران خان صاحب کو آپ آڑے ہاتھ تو لینا چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب کی آپ وکالت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اجڑا چمن اس کو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملا تھا۔ تیسری بات یہ کہ جو میڈیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ضرور وہ پروگرام دیکھا ہوگا جس میں طارق جمیل صاحب نے یہ بات کی۔ طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن ایک میڈیا گروپ کے آنر سے میری ملاقات ہوئی اور اسے میں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اپنے میڈیا چینل پہ یہ ایک قسم کا اصول بنا دے یا اپنے بندوں کو آپ سمجھا دے کہ آپ لوگ جھوٹ نہ بولا کریں، تو میڈیا آنر نے مجھے جواب دیا، طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جواب دیا کہ اگر میڈیا چینل پہ ہم لوگ اپنے بندوں کو روک لے کہ آپ لوگ جھوٹ نہ بولے تو پھر مجھے اپنا چینل بند ہی کرانا پڑے گا۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا حامد میر کا بھی ایک پرانا ویڈیو وائرل ہوا ہے، اس پہ میں نے ولاگ بھی کیا تھا کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میڈیا پہ ہم لوگ مشکل سے 10% سچ بولتے ہیں، بقایا جھوٹ ہوتا ہے، اگر ہم 100% سچ بولنے پہ آ جائے تو پاکستان میں آگ لگ جائے گی۔ تو یہ تو صاف ظاہر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ میڈیا پہ بہت زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اینکرز ہیں تو وہ 100% سچ نہ بول رہے ہیں نہ بول سکتے ہیں، بلکہ ریالٹی یہ ہے کہ بینگ اے میڈیا پرسن میں خود جانتا ہوں کہ جو آنر ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، مالک کے منشا کے اگینسٹ کوئی سا بھی اینکر بات نہیں کر سکتا جو اس میڈیا چینل کا، اس گروپ کا جو جھکاؤ جس سائڈ پہ ہوتا ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ جب بھی ایک میڈیا چینل، ایک میڈیا گروپ جب ایک سائیڈ ایک بندے کی یا ایک سیاسی پارٹی کی سائیڈ لے رہا ہے اور اپوزیشن یا گورنمنٹ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو اس نے تو ضروری بات ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینا ہی لینا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی میڈیا سچ اتنا سامنے لے کر نہیں آتے جتنا کہ جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی ایسے حد تک بولتے ہیں کہ اپنے جھوٹ پہ یہ لوگ ڈٹے بھی رہتے ہیں۔ اگر پاکستان میں جھوٹ کا ریکارڈ کا اگر کوئی پیمانہ فیوچر میں آیا تو میرا خیال ہے کہ وہ پیمانہ بھی توبہ نکالنا شروع کر لے گا کہ پاکستانی میڈیا کتنا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو سلیم صافی صاحب آپ کو چاہیے کہ ریئلسٹک وے پہ آ کر ریئلسٹک سوچ کے ساتھ جو ہے نا آپ کو تجزیہ بھی کرنا چاہیے، کالمز بھی لکھنا چاہیے۔ آپ ایک منجے ہوئے صحافی ہو، آپ ایک منجے ہوئے اینکر ہو، کافی زیادہ جو ہے نا آپ نے ایفرٹ کر کے ایک غریب گھرانے سے اس موڑ تک، اس حد تک کا سفر طے کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو جھوٹ کا سہارا، جھوٹ کے خلاف لڑنے کے لیے
یا جھوٹ کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آپ خود بھی جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر لیں۔ ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم ریکویسٹ نہیں کر سکتے، یا پورا پاکستان اکٹھا ہو کے مولانا طارق جمیل صاحب یا جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس ہم لوگ سب پورا پاکستان جائے کہ آپ صرف اور صرف تعریف کرنا شروع کر لیں نواز شریف کی اور زرداری کی۔ اور جو جیو کا مسئلہ آج کل سامنے آ چکا ہے، جو آپ لوگوں کا آنر ہے، جس ٹی وی چینل پہ سلیم صاحب آپ پروگرام کرتے ہو، اس ٹی وی چینل کا جو مالک ہے، جو جنگ کا مالک ہے، اخبار جہاں کا مالک ہے، اس پوری گروپ کا جو مالک ہے میر شکیل، اس نے بھی ابھی جھوٹ ڈیلی بیسس پہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جو کیس اس پہ بنا ہے اور وہ نیب کے شکنجے میں آ چکا ہے اور آج کل جو ہے نا اس کے ٹرائل چل رہے ہیں، تو اس نے جھوٹ کا سہارا لے کر ہی جو ہے نا یہ مقام حاصل کیا ہے، اور یہ جو موجودہ کیس ہے یہ بھی اس حد تک بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ سچ بولنے کا سلیم صاحب شوق ہے تو آپ اپنے چینل پہ جو لو لیول کے جو امپلائیز ہے، جو رپورٹرز ہے، جو NLI ہے، جو ایڈیٹنگ والے ہیں، ان کی تنخواہیں کس طریقے سے ان کو دی جا رہی ہے، کبھی آپ نے اس پہ آواز اٹھائی ہے؟ جو پرنٹ میڈیا ہے، آپ جس اخبار میں آپ کالم لکھ رہے ہیں، کبھی کوئی ایک کالم آپ نے اس بابت لکھا ہے کہ اسی اخبار کے جو نیچے لیول کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے مہینوں کی تنخواہ ان کو نہیں دی جا رہی، ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے اس پہ کبھی آپ نے آواز اٹھائی ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں اس لیول تک جو لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں وہ سچ کا راستہ بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ بہت کم ہمارے اینکرز بھائی ایسے ہیں جو ہر موڑ پہ سچ بولتے ہیں، اور ان کا نقصان ان کو کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چینل پہ وہ 8-10 مہینے سے زیادہ وقت نہیں گزارتے، کیونکہ آنر کے ساتھ ان کی ٹسل شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سال ہر سال ایک ہی پروگرام کرتے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مالک کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ بلفظ کو وہ لوگ آ کر میڈیا پہ اسکرین پہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مالک کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ ان لوگوں کی لڑائی نہیں ہوتی، اور جب لڑائی نہیں ہوتی تو ان کا پروگرام بھی چینج نہیں ہوتا، ٹی وی چینل ان کا چینج نہیں ہوتا۔ ناظرین شکریہ۔